میرے بھائی مکان گروی پہ آپ دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس کے بعد شروع ہوتا ہے. وہ کیا؟ مکان آپ نے گروی پہ کیوں لیا ہے؟ کیونکہ آپ نے کیا دیا ہے؟ قرضہ دیا ہے. کیا دیا ہے؟ آپ نے اصلی جو گروی ہوتی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ مکان گروی پہ کیوں رکھا ہے؟ آپ نے سیکورٹی کے طور پہ آپ نے 5 لاکھ روپیہ کسی کو قرضے کے طور پہ دیا. آپ نے کہا کوئی چیز میرے پاس سیکورٹی کے طور پہ رکھ دو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میرا قرضہ واپس نہ کرو تو میں کیا کروں گا. اس نے مکان کی رجسٹری، مکان کی چابی وغیرہ یہ چیزیں آپ کے حوالے کر دیں. اب مکان کو گروی پہ رکھنا اس انداز سے جائز ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے کہ جب وہ 5 لاکھ روپیہ واپس کرے تو آپ اس کا مکان اسے واپس کر دیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم 5 لاکھ روپیہ بھی واپس لیتے ہیں اور اس کے مکان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اس کے مکان سے، اور قرضے پہ فائدہ اٹھانا اسے کیا کہتے ہیں؟ سود. قرضے پہ فائدہ اٹھانا اسے کیا کہتے ہیں؟ قرض دے کر کسی سے مٹھائی لے لینا، اس کی دکان ہے مٹھائی کی، کلو مٹھائی لے لینا، یہ سود ہے. کسی کو قرضہ دے رکھا ہے، اب اس سے مزدوری کروانا فری میں کہ یار سنا ہے تم بڑا الیکٹریشین اچھا ہے، میرے گھر میں یہ کام ہے، کوئی مزدوری نہیں دے رہا. کیوں؟ پتا ہے میں نے قرضہ دیا ہوا ہے. تو یہ قرضے پہ جو فائدہ آپ اٹھاتے ہیں، ایسے مکان گروی پہ لیا اور آپ اس میں رہائش اختیار کیے ہوئے. مکان گروی پہ لیا، کسی کو کرائے پہ دے رکھا ہے، کرایہ آپ لے رہے ہیں، یہ غلط ہے. مکان آپ لیں گروی پہ اور کیا کریں؟ دیکھیں مارکیٹ میں اس مکان کا کرایہ کتنا بنتا ہے. لوگ بتا رہے ہیں 30,000 روپے بنتا ہے، تو آپ 30,000 روپے کے بدلے میں خود رہائش رکھ لیں. 5 لاکھ روپے اس نے دیا تھا، پہلے مہینے 30,000 روپیہ کم ہو گیا، دوسرے مہینے مزید 30,000 روپیہ کم ہو گیا، تیسرے مہینے مزید 30,000 روپیہ کم ہو گیا. قرضہ ختم ہو رہا ہے اسی بہانے. یا آپ کرائے پہ دے دیں اور جو قرضہ آ رہا، جو کرایہ آ رہا ہے وہ قرضے میں سے کاٹتے دیں. تو اس انداز سے اگر مکان گروی کے طور پہ رکھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گروی میں رکھ کے خود رہائش اختیار کرنا، کرائے پہ دینا اور 5 لاکھ روپیہ بھی لینا، تو یہ سود لے رہے ہیں.